بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ ابراز سعید۔ ناظرین اکرام، ہوا کچھ یوں کہ کافی عرصہ قبل کھیلوں کے بین الاقوامی مقابلوں کا انعقاد ہو رہا تھا اور ان مقابلوں کے دوران دوڑوں کی ایک میٹ ہو رہی تھی۔ اس دوڑ میں کینیا کا ایتھلیٹ بہت آگے کافی دوسرے کھلاڑیوں سے کافی ڈسٹینس کے ساتھ وہ مقابلہ جیت رہا تھا، لیکن فنشنگ پوائنٹ سے پہلے غلط فہمی میں وہ یہ سمجھا کہ شاید میں فنشنگ پوائنٹ عبور کر چکا ہوں اور اس نے فنشنگ پوائنٹ عبور کیے بغیر سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے جو رنر اپ یعنی کہ دوسرے نمبر پہ جو اس کے پیچھے ایتھلیٹ آ رہا تھا، اس کا تعلق اسپین سے تھا، اس نے چلانا شروع کیا اور اسے خبردار کرنا شروع کیا کہ بھائی ابھی آپ کی فنشنگ لائن نہیں آئی، ابھی آپ دوڑو۔ لیکن وہ کینین چونکہ اسپینش نہیں جانتا تھا، اسے اس کی بات کی کوئی سمجھ نہ آئی اور وہ اسی طرح اپنے موڈ میں انجوائے کرتا رہا۔ اسی اسنا میں جب اسپینش پلیئر اس کے پاس پہنچا تو دونوں پلیئر فنشنگ لائن کے کافی قریب پہنچ چکے تھے۔ اسپینش پلیئر نے بجائے اس کے کہ اس کو پیچھے چھوڑ کے وہ فنشنگ پوائنٹ عبور کرتا اور ونر اپ ہو جاتا، اس نے کینین پلیئر کو دھکا دیا اور فنشنگ لائن اپنے سے پہلے عبور کروا دی۔ اس کے بعد اس نے بھی عبور کی اور قانون کے مطابق کینین پلیئر وہ مقابلہ جیت گیا اور اسپینش پلیئر دوسرے نمبر پر رہا۔ کھیلوں کے قوانین کے مطابق تو اسپین کا وہ کھلاڑی یہ مقابلہ ہار چکا تھا اور دوسرے نمبر پر رہا تھا، لیکن اسٹیڈیم میں موجود ہزاروں تماشائیوں کے دلوں کا وہ دلارا بن چکا تھا۔ وہ یہ دوڑوں کی ریس ہار کے تماشائیوں کے دلوں کا ہیرو بن گیا تھا۔ اس نے تماشائیوں کے دل جیت لیے تھے۔ اس عظیم الشان اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کر کے وہ نہ صرف اپنی قوم کا بلکہ پورے دنیا کے کھیلوں کے شائقین کے دلوں کا دلارا بن گیا۔ میڈیا کی ایک بے ہنگم فوج اس کے پیچھے ہو لی اور بے شمار پروگرام اس پہ ہوئے، بے شمار انٹرویوز ہوئے۔ انہی انٹرویوز میں سے ایک اینکر پرسن نے اس ہیرو، اس اسپینش پلیئر سے پوچھا کہ جب وہ دوڑ ختم ہونے میں آ رہی تھی اور آپ اس دوڑ میں باقاعدہ ایک پارٹیسپینٹ تھے، کینین پلیئر آپ کا حریف تھا، تو پھر آپ نے وہ دوڑ جیت کیوں نہیں لی؟ حالانکہ آپ کے پاس بہترین موقع تھا کہ اگر وہ مغالطے میں تھا، غلطی کر رہا تھا تو اس میں آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا، اس کے ذمہ دار آپ نہیں تھے، تو آپ اپنا کام کرتے، آپ سیدھا دوڑتے اور وہ دوڑ جیت جاتے۔ تو اس پہ جو الفاظ اس اسپینش پلیئر نے بولے وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میں رنر اپ ہونے کے باوجود چیٹنگ کر کے اس کینیا کے پلیئر کی غلطی کی وجہ سے اسے پیچھے چھوڑ جاتا تو میرا دل ملامت کرتا رہتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اور اس کے درمیان جو ڈسٹینس تھا، میں بھرپور کوشش کے باوجود بھی اس ریس میں وہ کور نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا میرا دل کہتا تھا کہ یہ دوڑ اسی کی ہے۔ وہ دوڑ جیت چکا تھا۔ ٹیکنیکلی غلط فہمی کی بنیاد پہ اسے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ فنشنگ پوائنٹ تھوڑی آگے ہے۔ اس کی اس غلطی کی وجہ سے میں مقابلہ جیتتا تو آپ غور کرو میری قوم مجھے کیا کہتی؟ کیا میری قوم مجھے ملامت نہ کرتی؟ اور جب بھی زندگی میں وہ میڈل اپنے سینے پہ سجانے کی کوشش کرتا تو میرے دل میں سے آواز کیا آتی کہ تم یہ مقابلہ اپنی کمپیٹنسی پہ نہیں جیتے ہو، تم نے چیٹ کر کے یہ میڈل حاصل کیا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کے میری ماں مجھے کن نظروں سے دیکھتی جب یہ میڈل میں اسے دکھاتا جا کے۔ ناظرین، یہ واقعہ گزرے عرصہ بیت گیا، لیکن میں جب بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے
तो मैं महसूस करता हूँ कि स्पेन के उस खिलाड़ी की ये अल्फाज ऐसे ही उसके दिल में नहीं आ गए थे, ऐसे ही उसकी ज़बान ने ये अल्फाज अदा नहीं कर दिए थे, बल्कि इन अल्फाज के पीछे स्पेनिश माशरा, उसकी फैमिली, उसकी माँ की तरबियत और सबसे बढ़ के उसके उस्ताज़ इकराम, उसके तालीमी अदारों की कंट्रीब्यूशन थी, जिसने उन सब ने मिल के अपने उस शहरी को ये समझाया था कि ज़िंदगी गुजारने के कुछ असूल होते हैं, ज़िंदगी में कारोबार हयात में सर्वाइव करने के लिए कुछ असूल होते हैं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह का शुक्र है हम सब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत पे यकीन रखते हैं, हमारा ईमान है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे प्यारे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के हर एंगल से सुनहरी असूल हमारे लिए वज़ा कर रखे हैं, हमें अज़बर करा रखे हैं। हमें पता है अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, सफ़ेद क्या है, स्याह क्या है, लेकिन इसके बावजूद हम उन असूलों को अपनी अमली ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। कोई शक नहीं, बहैसियत वालिद मेरे समेत मैं भी उसमें शामिल हूँ और मेरे समेत मुआशरे की अक्सरियती वालिदैन इस स्याहकारी में कंट्रीब्यूटर हैं। दुख के साथ कहना पड़ेगा, हमारा मुआशरा, हमारे तालीमी अदारे, हमारे उस्ताज़ इकराम और हम खुद वालिदैन इसमें कंट्रीब्यूटर हैं। ये हम सब की कारगुजारी है कि हम इस वक्त जो नस्ल परवान चढ़ा रहे हैं उसे मसाली नहीं कहा जा सकता, उस पर इन्हसार नहीं किया जा सकता कि ये नस्ल हमें ग्लोबल विलेज में खड़ी कौमों की कतार में कद्दावर बनाएगी। इस नस्ल के जो हम अपने हाथों से परवान चढ़ा रहे हैं, इस नस्ल की कारगुजारी पे ये गुमान नहीं किया जा सकता कि ये नस्ल हमें कौमों की सफ़ों में सर उठा के खड़े होने के काबिल बनाएगी। मेरी दरख्वास्त है वालिदैन से भी, मुआशरे के हर फर्द से और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस तालीमी अदारों के मुअल्लिम, हाँ वो दीनी मदरसे हों या दुनियावी तालीम की दरसगाहें, उनमें मौजूद हर एक फ़र्द अपना अपना फ़र्ज़ अदा करे और हमारे बच्चों को राह-ए-लिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अरशादात फरमुदात, ज़िंदगी गुजारने के ढब, ज़िंदगी गुजारने के ढंग वही सिखाएं जो नबी ने हमें बताए। आज भी अगर हम उन सुनहरी असूलों पे तकवा कर लें, अपना ओढ़ना बिछौना बना लें, तो वो वक़्त दूर नहीं जब हम दुनिया अक़वाम आलम में सर उठा के चलने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ आखिर में मैं एक रिक्वेस्ट अपने सियासी ज़ुमा से भी करना चाहूँगा, तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन से, कि खुदारा आप भी अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, क्योंकि कौम के लिए, कौम के बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए आप लोगों में से ही हमारे सियासी हीरोज़ हैं। आप लोग हमारे सियासी अकाबर हैं, आप रहनुमा हैं कौम के। आपकी अखलाकियात कौम के बच्चों पे असरअंदाज होती हैं, आपके गुफ्तगू के आदाब कौम के नौजवानों को मुतासर करते हैं। आप टीवी पे बैठ के एक दूसरे को जिन अलकाबात से नवाजते हैं वो कौम के मजमूई अखलाकी करैक्टर पे असरअंदाज होते हैं। आप जिन्हें हम अपनी निजी महफ़िलों में, अपनी निजी फैमिलीज़ में, अपने निजी दोस्तों में बैठ के आप दोस्तों का, आप ज़ुमा का, आपके बयानियों का हम दफ़ा करते हैं, तो आपका बयानिया
اس قابل تو ہونا چاہیے، اس میں اتنی نظریاتی وسعت تو ہونی چاہیے کہ وہ قوم کے لیے کوئی راہ عمل نکالتا ہو، نہ کہ وقت گزاری کا سلیقہ بناتا ہو۔ میری آخر میں ایک بار پھر تمام اہل علم، اہل دانش اور معاشرے کے ہر نفس سے یہ درخواست ہے کہ اپنے اخلاقیات بہتر کرنے کے حوالے سے ہمیں آج سے اپنی ذات سے یہ عمل شروع کرنا ہوگا۔ ہماری ذات رول ماڈل بننی چاہیے، ہماری ذات کو دیکھ کے ہمارے بچے امپریس ہوں گے، ہمارے ہمسائے امپریس ہوں گے، ہمارے ملنے ملانے والے ساتھی، ہمارے عزیز اقربا متاثر ہوں گے تو تبدیلی آئے گی۔ میں اسی بات کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو اختتام پہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔